نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله،
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وخيب ابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ألا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اکیلی اندھیرا و دست بلا جل گئے خیمے گرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں رو کے چلائی چچا باز جبر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زنداں کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان شمر نے جب
بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر بلیاں کینچ میری کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں رخسار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کا بندہ میرا گلا جب رسم کی استھتی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم تم میں بھی سناؤں بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیاں میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سناؤں بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان آپ کا سر بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا بابا جان دور ہوئی بابا جان دور ہوئی اب میری صدموں کی تکن آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا پھر خون دل سے عابدے بیمار لکھ دیا پھر خون دل سے عابدے بیمار لکھ دیا بیمار کربلا کے
سکا کاغذ پہ میں نے توخے گرابان لکھ دیا، کاغذ پہ میں نے توخے گرابان لکھ دیا۔ عابد چلے تو پاؤں کے چھالوں نے خاک پر، عابد چلے تو پاؤں کے چھالوں نے خاک پر، بے کس غریب قافلہ سالار لکھ دیا، بے کس غریب قافلہ سالار لکھ دیا۔ زینب کی بے کسی کے کئی باب کھل گئے، زینب کی بے کسی کے کئی باب کھل گئے، لکھنے کو میں تو کوفے کا بازار لکھ دیا، لکھنے کو میں تو کوفے کا بازار لکھ دیا۔ تفصیل بے کسی سکینہ نہ لکھ سکا، تفصیل بے کسی سکینہ نہ لکھ سکا، زندان شام کے درو دیوار لکھ دیا، زندان شام کے درو دیوار لکھ دیا۔ اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا، پھر خون دل سے عابدے بیمار لکھ دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہائے سجاد ہے سجاد، ہائے سجاد ہے سجاد، ہائے سجاد ہائے سجاد، ہائے سجاد ہے سجاد، ہر درد کا منظر ہے سجاد کی آنکھوں میں، ہر درد کا منظر ہے سجاد کی آنکھوں میں، زینب کا کھلا سر ہے سجاد کی آنکھوں میں، ہر درد
مظلوم اکیلا تھا اور سارے طرف لشکر، اس حال میں غربت میں شبیر کی گردن پر چلتا ہوا خنجر ہے، سجاد کی آنکھوں میں ہر درد کا منظر ہے، سجاد کی آنکھوں میں 18 برس پالا ماں نے اسے پردے میں، 18 برس پالا ماں نے اسے پردے میں، برچی کی علی ٹوٹی اس چاند کے سینے میں، وہ لاشائے اکبر ہے، سجاد کی آنکھوں میں ہر درد کا منظر ہے، سجاد کی آنکھوں میں، جب تک بھی رہی زندہ سائے میں نہیں بیٹھی، جب تک بھی رہی زندہ سائے میں نہیں بیٹھی، بس یاد میں اصغر کے کھوئی ہوئی رہتی تھی، بے شیر کی مادر ہے، سجاد کی آنکھوں میں ہر درد کا منظر ہے، سجاد کی آنکھوں میں، جس کے لیے بچپن میں جنت سے لباس آیا، جس کے لیے جنت سے بچپن میں لباس آیا، وہ دلبر زہرا ہے، بے گور کفن ہے، مظلومائے سرور ہے، سجاد کی آنکھوں میں ہر درد کا منظر ہے، سجاد کی آنکھوں میں، بے پردہ جو گزری ہے بازار کے رستے پہ، بے پردہ جو گزری ہے بازار کے رستے سے، بے جرم قطع جس پر پاتھر بھی برستے تھے، جو آلے پیمبر ہے، سجاد کی آنکھوں میں ہر درد کا منظر ہے، سجاد کی آنکھوں میں، ہے میر تکلم جو ہے آج تلک جاری، ہے میر تکلم جو ہے آج تلک جاری، ہے مجھ کو یقین جس کا تیرا ہے عزاداری، وہ غم کا سمندر ہے، سجاد کی آنکھوں میں ہر درد کا منظر ہے، سجاد کی آنکھوں میں زینب کا کھلا سر ہے، سجاد کی
سجاد کی آنکھوں میں، سجاد کی آنکھوں اولاد کا کسی کولا دنیا میں داغ ہو، اولاد کا کسی کولا دنیا میں داغ ہو، پھولا پھلا چمن کسی کا نہ برباد ہو، اولاد کا کسی مرنا جوان بیٹے کا، مرنا جوان بیٹے کا، سب گھر کی موت ہے، بے کس پدر کی موت ہے، مادر کی موت ہے، اولاد کا کسی انکار آسماں کو ہے، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، انکار آسماں، ننھی سی خبر کو کے اصغر کو گاڑ کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن پچھاڑ کے، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، انکار آسماں، بشیر لے روکے صدا، دی بشیر لے روکے صدا، لٹ گئے ہروں، مر گئے حسین، گل
مر گئے حسین ظہر تک تو سب صاف گھر ہوا عصر کو کٹا شاہ کا گلا بعد قتل شاہ خیمہ جل گیا لٹ گئے مر گئے حسین دی بشیر نے رو کے صدا لٹ گئے مر گئے حسین تھے نماز میں شاہ کربلا خنجر ستم خلق پر چلا تن سے سجدے میں سر جدا ہوا لٹ گئے مر گئے حسین دی بشیر نے رو کے صدا لٹ گئے مر گئے حسین تیر سے چھدا خلق بے زبان بر گیا صغیر لے کے ہچکیا نار ظلم سے جھولا جل گیا لٹ گئے مر گئے حسین دی بشیر نے رو کے صدا لٹ گئے مر گئے حسین گل ہوا چرا لو مدینے میں لٹ گئے مر گئے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجم شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ہر ایک پر گزرا زمانے میں رنج و غم ہے سہانا عابد بیمار سا سہانا عابد بیمار سا علام ہے شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے انی پہ نزدیکی ہے سر پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے بنا پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے بنا سار دیکھے کسی نبی پہ نہ اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے جو اس مریض پہ ہر طرح کے ستم گزرے شدید تب میں وہ
کانٹوں پر چلنا عابد کا پہن کی بیڑیاں ہر ایک قدم پہ گر پڑنا وہ ظلم و جور ستمگر حرم کا شور و بکا وہ جس میں لاگ رہے عابد وہ دھوپ وہ جس میں لاگ رہے عابد وہ دھوپ وہ درا سوائے شکرے خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے امت آسی میں رہے دعائے امت آسی میں رہتے تھے سجا پھرایا کانٹوں پہ سجاد کو برے نہ پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمہ ناموں سے سید والا پھرا کے بلوے میں زندہ میں پھرا کے بلوے میں زندہ میں قید کر ڈالا تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیا سے اہل حرم حیا سے اہل حرم حیا سے اہل حرم گردنے جھکاتے تھے ستم کے بعد ہوا خیر سے جو چھٹکارا لائن سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اونٹوں پہ کلبہ ہوا سوار اونٹوں پہ کلبہ ہوا پیامبر کا لہر ملا غریبوں کی ہائے دھرنے چلے مہے بطول کو پیوند مہے بطول کو پیوند خاک کرنے چلے وطن سے لے گئے پھر خیر کر کے بانی شر ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مستر خریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحاگر لگایا بیلچہ زینب کی پوچھ لگایا بیلچہ زینب کی پوشت کے اوپر سفر میں زینب سے چھٹ گئے سجاد دیار شام میں پھرا کے لو دیار شام میں پھرا کے لو دیار شام میں پھرا کے لوٹ گئے سجا محیب و داغے علم دل پہ دھر گئے سجاد جو کھایا زہری تو صد ہے مر گئے سجاد نبی کی آل کو بے آس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باغر گزار یتیم ہو گئے باغر گزار گئے سجا شرف نہ پیتے مرکز سے مصطفیٰ نکلے کلیجہ تھام کے کیوں کر نفا کلیجہ تھام کے کیوں کر نفا کلیجہ تھام کے کیوں کر نفا تمام نکلے صلی اللہ محمد و علی محمد رحم اللہ
الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصلوات. قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رفعت علی بیگ، مرحوم جاوید علی بیگ، مرحوم اقبال علی و مرحوم اصغر علی کی روح پرفدو کو ایصال فرمانا. صلی علی محمد و علی محمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عزاداران سید الشہداء، بندگی ہی معراج انسانیت ہے. اس عنوان کے ذیل میں آج یہ دوسری مجلس شب شہادت امام سجاد علیہ السلام بندگی کے متعلق کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بندگی معراج انسانیت ہے. بندگی سرچشمہ شرافت ہے. بندگی محور عزت و کرامت. اگر انسان خدا کا بندہ بن جائے تو یقیناً
عزت، شرافت، کرامت اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے، اور وہ انسان خدا کی نظر میں بھی محبوب ہوگا اور اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی محبوب اور عزیز ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو خدا بند عالم کی بندگی نہ کر رہی ہو۔ جو دائرے بندگی سے دور ہو، دنیا کی ہر شے خدا کے سامنے تسلیم ہے، دنیا کی ہر شے خدا بند عالم کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کیے ہوئے۔ یہ بندگی خواہ اجباری ہو یا یہ بندگی اختیاری ہو، دنیا کی ہر شے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے خدا بند عالم کی بندگی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو دنیا کے بارے میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کی ہر شے خدا بند عالم کی بندگی کرتی ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11، اس میں ارشاد ہوتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ یہ زمین و آسمان خدا بند عالم کی بندگی کرتے ہیں، طوعا او کرہا، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی خدا بند عالم نے ان کی خلقت کچھ اس اعتبار سے کی ہے، یہ بندگی الہی کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ زمین بھی خدا بند عالم کی بندگی کر رہی ہے اور آسمان بھی خدا بند عالم کی بندگی کر رہا ہے، اور یہی بندگی ہے جو آج یہ دنیا باقی ہے۔ ورنہ اگر زمین بندگی خدا نہ کرتی، یہ آسمان بندگی خدا اگر نہ کرتا، تو ظاہر ہے انسان کے رہنے اور انسان کے بسنے کی یہی جگہ ہے۔ اگر انسان کے پاس اگر فرش نہ ہو اور اوپر اس کے ایک چھت نہ ہو تو انسان کی زندگی دشوار اور مشکل ہو جائے، لیکن یہی زمین خدا بند عالم کی اطاعت کر کے، خدا بند عالم کی فرما برداری کر کے، اس کی بندگی کر کے آج تک یہ زمین باقی ہے، اور جب تک خدا چاہے گا یہ زمین باقی رہے گی۔ خدا بند عالم کی بندگی آج تک آسمان یہ کرتا ہوا چلا آیا ہے، اور جب تک خدا چاہے گا یہ آسمان خدا بند عالم کی بندگی کرے گا، اور جب تک خدا بند عالم کی بندگی یہ زمین و آسمان کرتے رہیں گے، زمین و آسمان کی وجہ سے یہ دنیا باقی رہے گی، دنیا میں رہنے والے باقی رہیں گے، سب کے سب باقی رہیں گے۔ تو زمین اور آسمان بے جان روح ہوتے ہوئے بھی خدا بند عالم کی بندگی کر رہے ہیں۔ ہمیں بندگی ان زمین اور آسمان سے سیکھنا چاہیے کہ یہ بے شعور ہو کے، یہ بے عقل ہو کے، یہ بے جان ہو کے کس طریقے سے خدا بند عالم کی بندگی کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج پورا نظام اپنی جگہ باقی ہے۔ اگر انسان اسی طریقے سے خدا بند عالم کی عبادت کرے، خدا بند عالم کی بندگی کرے، تو جس طریقے سے نظام کائنات کو یہ زمین و آسمان باقی رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی بندگی کی وجہ سے سماج باقی رہے، معاشرہ باقی رہے، گھر باقی رہے، خاندان باقی رہے، ساری چیزیں باقی رہیں گی اگر یہ انسان بندگی خدا کرنے لگے۔ اور اس کے پاس تو بہت سی صلاحیتیں ہیں، چونکہ یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کمال اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب انسان بندگی خدا کرے،
اور یہ بندگی اسی دنیا میں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں کسب بندگی کے لیے بہترین وقت اور بہترین زمانہ جو ہے وہ یہ دنیا ہے. اگر بندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو صحیح اور حقیقی بندہ اگر بنانا چاہتا ہے، تو اس دنیا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اگر اس کی آنکھ بند ہو گئی اس دنیا سے، اگر وہ چلا گیا تو بندگی خدا سے محروم ہو جائے گا. لہذا جتنی ہو سکے خداوند عالم کی بندگی کرے. تو زمین و آسمان خداوند عالم کی بندگی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں ہیں، سورہ انسان میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. دنیا میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کی مشیت وہی ہے جو مشیت پروردگار ہے. مشیت پروردگار کے بغیر کوئی انسان، مشیت الہی کے بغیر کوئی چیز کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو بھی یہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتا. اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. یا سورہ تکویر، اس میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو بھی چاہتا ہے خداوند عالم چاہتا ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی مصلحت ہے. ساری چیزیں اسی کی وجہ سے، پورا نظام اسی کی وجہ سے عالم حرکت میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. لہذا سب کے سب مشیت پروردگار کے محتاج ہیں، اور سب مشیت الہی کی وجہ سے ساری چیزیں روا دواں ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ زمین و آسمان یہ جنود پروردگار ہیں، یہ جنود الہی ہیں، یہ لشکر الہی ہیں. خدا کے حکم سے یہ ساری چیزوں کو باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کے فرما بردار ہیں، یہ اس کے مطیع ہیں. جیسا خداوند عالم ان زمین و آسمان سے کام لینا چاہتا ہے اس طریقے سے وہ کام انجام دیتے ہیں. خداوند عالم علیم اور حکیم ہے. یا اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 7 وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. زمین و آسمان یہ سب کے سب جنود الہی ہے. جس طریقے سے انسان کے اعضاء و جوارح کو کہا گیا ہے کہ جوارحکم جنود ہو، یہ تمہارے جتنے اعضاء اور جوارح ہیں سب لشکر الہی ہیں، سب خدا کے دیے ہوئے ہیں، سب ان کو خدا کے مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے. جب زمین و آسمان جنود الہی ہیں اور خداوند عالم کی اطاعت و فرما برداری میں یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں، تو خداوند عالم اس انسان کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ جوارحکم جنود ہو. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ تمہارے یہ اعضاء و جوارح جنود الہی ہیں، لشکر الہی ہیں. یہ ہاتھ لشکر الہی، یہ پیر لشکر الہی، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، جتنی چیزیں ہیں سب کے سب لشکر الہی ہیں. یہ جتنے بھی امور ان تمام چیزوں سے انجام پائیں صرف اور صرف خدا کی مرضی کے مطابق ہوں، اس سے ہٹ کے نہیں انجام پانا چاہیے. جب زبان جنود الہی میں شامل ہے تو اس زبان سے وہی باتیں ہونا چاہیے جو اللہ چاہے. جب یہ آنکھیں ہماری جنود الہی میں شامل ہیں تو یہ ہماری آنکھیں انہی چیزوں کو دیکھیں، انہی چیزوں پر نظر ڈالیں جو واقعا جسے خدا چاہتا ہے. یہ کان جب جنود الہی ہے تو کان ہماری وہی چیزوں کو سنیں جو واقعا خداوند عالم چاہتا ہے. جب ہاتھ ہمارے جنود الہی ہیں تو یہ ہاتھ ہمارے وہی کام انجام دیں جو خدا چاہتا ہے. جب پیر ہمارے جنود الہی ہیں تو پیر ہمارے وہیں آگے بڑھیں، قدم ہمارے وہیں آگے بڑھیں جہاں خداوند عالم کی مرضی ہو. اس سے ہٹ کے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی فعل انجام نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا پورا جسم جنود الہی ہے، لشکر الہی. واللہ جنود السماوات والارض
یہ زمین و آسمان جنود الہی واقعا لشکر ہونے کا، جنود ہونے کا کیسا حق ادا کر رہے ہیں زمین و آسمان، بے شعور ہو کے. ہمارے پاس شعور ہے، سب کچھ ہے، لیکن زبان دیکھیں ہم اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، کانوں سے ہم اپنی مرضی سے سنتے ہیں، آنکھوں سے ہم اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں، ان ہاتھوں سے جو بھی کام انجام دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے انجام دیتے ہیں. یہ سب جنود الہی ہونا چاہیے، لشکر الہی ہونا چاہیے. اور یقیناً جب خداوند عالم کی بندگی اور عبدیت میں انسان اپنے پورے اعضاء و جوارح کو عبد بنا دیتا ہے، عبودیت کے منزل پر فائز ہو جاتا ہے، تو خداوند عالم کہتا ہے یہ آنکھیں اب تمہاری نہیں رہیں، یہ آنکھیں تمہاری عین اللہ ہیں، یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہیں، یہ نفس تمہارا نفس نہیں ہے، نفس اللہ ہے، یہ چہرہ تمہارا چہرہ نہیں، یہ وجہ اللہ ہے. جب انسان اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء و جوارح کو خداوند عالم اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے یوں ہی نہیں کہا علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے. یہ اس وجہ سے کہا کہ علی نے خداوند عالم کے سانچے میں اپنے آپ کو ایسا ڈھالا، عبودیت میں اتنا غرق ہو گئے تھے، اتنا ڈوب گئے تھے کہ خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کے تمام اعضاء و جوارح کو کہا یہ علی کے نہیں، یہ میرے ہیں، یہ آنکھیں میری، یہ ہاتھ میرے. جب عبدیت کے منزل پر انسان فائز ہوتا تو یہی ہوتا ہے. یا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب پیغمبر، یہ کنگریاں، یہ تیر تم نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں. جب بندہ اپنے آپ کو خدا کی ذات میں ضم کر دیتا ہے، خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، تو خداوند عالم کے خداوند عالم اس کے ہر فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک کہ میری وحی نہ نازل ہو جائے. یہ عبدیت ہے، یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں، اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں، جو میں چاہتا ہوں، جو میں بولتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہے. یہ ہے عبدیت، جہاں انسان مرضی پروردگار کا منتظر ہو کہ خدا کچھ کہے تب میں کہوں، خدا کچھ بولنے کے لیے کہے تب میں بولوں، خداوند عالم کسی حکم کے لیے، کسی کام کے لیے حکم دے تب میں اسے انجام دوں. انتظار کرتا رہے. پیغمبر کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، یا ائمہ علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہمیشہ مرضی پروردگار کے مطابق کسی بھی کام کو انجام دیا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں انجام دیا. اور خداوند عالم پھر ایسے نبیوں کے اوپر فخر کرتا ہے، کہتا ہے وہ، جیسا کہ جناب داؤد کے لیے کہا قرآن مجید میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کو دیکھو. جب کوئی نبی اپنے آپ کو خداوند عالم کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو خداوند عالم فخر کے ساتھ اس کو اپنا عبد کہتا ہے. رسول نہیں، پیغمبر نہیں، نبی نہیں، عبد کہتا ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو تو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ذکر کرو میرے اس عبد داؤد کا کہ جو میرا مطیع تھا، جو میرا فرما بردار تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے اس نے کیسی زندگی گزاری، کیسی میری اطاعت کی، کیسی میری فرما برداری کی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. یا دوسری جگہ جناب ایوب کے لیے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو. کون ایوب؟ کون سی مشکلیں نہیں برداشت کی، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن زبان پر کبھی اف تک نہ آیا. اتنا اپنے آپ کو خدا میں، عبودیت میں اپنے آپ کو غرق کر چکے تھے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ذرا سا اف نہ کیا. جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی
لوگوں کے سامنے ہے کہ کیسی زندگی تھی جناب ایوب کی، کن کن مشکلات سے گزرے ہیں، کیسی بیماری تھی، سب کچھ تھا، کیسے کیسے حالات پیش آئے، لیکن زبان پر شکوہ، شکایت کچھ نہیں. ہر حال میں خدا پر صابر و شاکر رہے. ایسے بندے پر خداوند عالم نے فخر کیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اگر میرے بندے کو دیکھنا ہو تو داؤد کو دیکھو. خداوند عالم نے باقاعدہ اپنے بندوں کی نشاندہی کی ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں دیکھیں کتنی مرتبہ لفظ عبد کہہ کے یاد کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، یہ کسی اور پہ نہیں ہے، اپنے اس بندے پہ نازل کی ہے جو میری عبادت کرتا ہے، بہت ہی خالصانہ عبادت، جو دین کے لیے مخلص ہے، میرے لیے مخلص ہے. ہم نے اس کے اوپر یہ کتاب نازل کیا. اللہ نے عبد کے اوپر کتاب کو نازل کیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. خداوند عالم نے جو اپنی وحی نازل کی، اپنے عبد کے اوپر وحی نازل کی. جب انسان اپنے آپ کو اس مقام پر فائز کر دیتا ہے، مقام عبدیت پر جا کے پہنچ جاتا ہے، تو خداوند عالم اس کو وحی کے سے خطاب کرتا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. کیا وحی کی خداوند عالم نے اپنے بندے پر؟ عبدیت سب سے پہلے ہے. اگر انسان کے پاس عبدیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان کے پاس بندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی عبدیت کی اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ آج نماز میں جب انسان تشہد پڑھتا ہے تو اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تشہد پڑھے تو پیغمبر کی عبدیت کی گواہی دے. ہر روز دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھے اور اس کی عبدیت کی گواہی دے. کس شان سے واقعاً پیغمبر کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، عبدیت کے کس مقام پر فائز تھے کہ اللہ نے تشہد میں واجب قرار دے دیا ہے کہ انسان عبدیت کی گواہی دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں. اس کے بعد کہا ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. یعنی رسول بعد میں کہا، عبد پہلے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدیت، عبودیت مقدمہ رسالت ہے. یہ عبدیت کے مقام پر جب فائز ہوئے تو خداوند عالم نے انہیں رسالت عطا کی. سب سے پہلے عبدیت کی گواہی دی جا رہی ہے. اشہد ونا، میں گواہی دیتا ہوں محمدن عبدہ، کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے عبد ہیں. سب سے پہلے عبد ہیں. ورسولہ، اس کے بعد رسول ہیں. اس سے بڑی شہادت، اس سے بڑی گواہی عبدیت کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سے ہر نماز میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم میرے عبد کی گواہی دو. اور یہی عبدیت تھی، یہی بندگی تھی جو پیغمبر اسلام کو معراج تک لے کے گئی. سورہ اسراء میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. یہ کسے لے جایا جا رہا ہے؟ ایک عبد کو لے کے جایا جا رہا ہے. کیوں؟ لنریہ آیاتنا، تاکہ میں اپنے اس بندے کو، اپنے اس عبد کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو دکھاؤں کہ واقعا میں کیا ہوں. خداوند عالم نے ان کو بلایا. یہ معراج، جب انسان بندگی
میں حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. عبودیت بندگی یعنی فنا فی اللہ، اپنے آپ کو ذات خدا میں فنا کر دینا، اپنی کوئی حیثیت باقی نہ رکھنا، اپنے وجود کو کوئی وجود نہ سمجھنا. جو کچھ ہے بس خدا ہے، اس کے حکم کے آگے ہمارا کوئی حکم نہیں، اس کے فرمان کے آگے ہمارا کوئی فرمان نہیں، اس کی ذات کے آگے ہماری کوئی ذات نہیں، اس کی صفات کے آگے ہماری کوئی صفات نہیں. جو کچھ ہے وہ انسان اپنے آپ کو اس میں فنا کر دے. فنا فی اللہ. جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو وہی انسان بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، بلندی حاصل کرتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو خدا میں فنا نہیں کرتا، اپنے آپ کو مٹاتا نہیں، تب تک اسے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ملتا. جیسا کہ ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دانوں کو آپ اپنے گھروں میں رکھے رہیے، دکانوں میں رکھے رہیے، وہ دانا دانا رہے گا، نہ وہ گل بنے گا، نہ وہ گلزار ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جس دن وہ دانا مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن وہ دانا مٹی میں ملنے کے بعد اس جگہ کو، اس سرزمین کو گل و گلزار بنا دیتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اگر کچھ واقعاً چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دیجئے، ختم کر دیجئے، بھول جائیے کہ ہم کچھ ہیں. بس یہ سمجھیے کہ جو کچھ ہے خدا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ جو کچھ دیا ہوا ہے سب خدا کا ہے. تو ہم اپنی کیوں ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں الگ؟ ہم اپنے آپ کو ذات خدا میں کیوں فنا نہیں کرتے؟ سو سوالوں سے ایک سوال اچھا ہے، 100 سوالوں سے ایک سوال اچھا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے. وہ سارے سوالوں کو چھوڑ کے صرف اگر انسان ایک سوال خدا سے کر لے، پروردگارہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف ہمیں تو چاہیے، یعنی صرف تیری ذات چاہیے. صرف انسان اگر دنیا کو ترک کر کے خدا کی ذات کو مانگ لے تو گویا انسان کو سب کچھ مل گیا. اور یہی امام حسین علیہ السلام نے کہا، جس نے خدا کو پا لیا گویا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے خدا کو کھو دیا گویا اس نے کچھ نہیں حاصل کیا. اس لیے جو کچھ ہے سب خدا کا ہے، جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. جب سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کی عطا کردہ چیزیں ہیں، تو کیوں ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کبھی اس در پر سر جھکا رہے ہیں، کبھی اس در پر جھکا رہے ہیں، کبھی امیروں کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دولت مندوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی نیتاؤں کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی بنگلوں کا چکر لگا رہے ہیں، کہیں آفسوں کا چکر لگا رہے ہیں. کیوں خداوند عالم کی عبدیت میں اپنے آپ کو غرق کر کے، اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہم در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں؟ صرف ایک سوال خدا سے کریں، پروردگارہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اگر چاہیے تو صرف اور صرف تیری ساتھ، مجھے تو چاہیے بس. جب یہ انسان اس منزل پہ آ جائے گا کہ صرف ہم کو خدا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، تو یقیناً اس انسان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور اس انسان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا. لہذا خداوند عالم کی ذات میں ہم اپنے آپ کو فنا کریں اور اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ بندگی مقدمہ کمال انسانی ہے، بندگی معراج انسانی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی تو اب کسی کو معراج نہیں ہوئی. نا،
اگر آج بھی کوئی اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں حاضر کر دے اور خدا کا حقیقی بندہ ہو جائے تو آج بھی اس کے لیے معراج ہے. خداوند عالم نے اس کے لیے معراج رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر کے لیے معراج اللہ نے رکھی تو مومنین کے لیے بھی اللہ نے معراج رکھی ہے. اور مومنین کے لیے معراج چونکہ بندگی کی بہترین مثال اور بندگی کا بہترین نمونہ نماز ہے. بہترین نمونہ نماز ہے. اگر کسی کو واقعا خدا کا بندہ دیکھنا ہے کہ خدا کا بندہ ہے کہ نہیں، نماز میں دیکھیے کس طریقے سے خدا کی بندگی کرتا ہے. کبھی کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں، جیسے کوئی حاکم اور مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہو، جیسے ایک مملوک مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہو، ایک عبد معبود کے سامنے کھڑا ہوا ہو، ایک غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوا ہو. جب کھڑا ہونے کے لیے کہا تو کھڑا ہوا ہو، اور جب اس نے رکوع کرنے کے لیے کہا، جھکنے کے لیے، تو اس نے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا. اتنا خم ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں. آج یہ انسان کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنی اس انسان کے اندر اکڑ ہے، اتنی اس انسان کے اندر غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے مگر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن کیا کہنا اس انسان کے جب خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ بن کے بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، تو جب اس نے قیام کے لیے کہا تو قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ رکوع کے لیے کہتا ہے تو رکوع میں چلا جاتا ہے. اور عبدیت کی اور بندگی کی اس وقت معراج ہوتی ہے کہ جو ایک انسان کبھی کوئی کام نہیں کرتا، یعنی کسی کا سجدہ نہیں کرتا، کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا دے سکتا، مگر مالک کی بارگاہ میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ تم میرا سجدہ کرو، تو اپنی اس پیشانی کو جس پر اسے ناز اور فخر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے اور اس کا سجدہ کرتا ہے. سجدہ کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. جب اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس کو اعلیٰ اور اپنا رب ثابت کرتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے یہ تمہاری معراج ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنین کی معراج ہے. نماز ایسی پڑھ کے تو دیکھیے، یہی نماز انسان کی معراج ہو جاتی ہے. تو آج بھی معراج ہے بندوں کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش آئے، نمازیں پڑھے. دیکھیے اسے معراج حاصل ہوتی ہے کہ نہیں، وہ معراج کے درجے پر فائز ہوتا ہے کہ نہیں. یہ عبودیت عبد واقعاً ظاہراً بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا لفظ اپنے اندر اتنی فضیلتیں سمیٹے ہوئے ہے. فضیلتوں کا ایک سمندر ہے. عظمت و شرافت کا ایک منبع ہے. ظاہر یہ 3 حرف سے بنا ہوا لفظ عبد، مگر اپنے دامن میں اتنے فضائل لیے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبد 3 حرف سے بنا ہے، عین بے دال. مولا فرماتے ہیں عین سے مراد علم اور یقین ہے.
جب ایک انسان عبد بنتا ہے، خدا کا بندہ بنتا ہے، تو عبدیت یعنی سب سے پہلے اس کے اندر علم اور یقین، یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک علم اور ایک یقین. اور یہی علم اور یقین جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے، یہ جان لیتا ہے، اسے اس بات کی یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس بات کا علم اور یقین ہو جائے کہ خدا رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو خدا سے سوال کرنے کے بجائے یہ کسی اور سے سوال نہیں کر سکتا. جب اسے اس بات کا علم اور یقین ہو جائے کہ خدا ہی کی ذات قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے، اسی کے اوپر توکل کرنا چاہیے، تو پھر دنیا والوں کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا انسان چھوڑ دے گا. جب انسان کو معلوم ہو جائے، اس بات کا علم اور یقین ہو جائے وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، وہی مدبر کائنات ہے، بس انسان سب کچھ اپنے تمام امور کو خدا کے حوالے سپرد کر دے گا کہ جو کچھ بھی کرے گا خدا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو پہلا حرف جو عین ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب انسان عبد بنتا ہے تو عین بے دال. عبد عین کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر علم اور یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے صرف اور صرف اللہ ہے، اس بات پر یقین اور اس بات پر علم ہو جاتا ہے. دوسرا حرف ہے بے. بے کا مطلب بینونت، جدائی اور دوری. یعنی جب انسان خدا کا بندہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان غیر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غیر اللہ سے جدائی اختیار کر لیتا ہے. اب یہ سجدہ کرے گا تو صرف اور صرف اللہ کا، دعا کرے گا تو صرف اور صرف اللہ سے، مانگے گا تو صرف اللہ سے، عبادت کرے گا تو صرف اللہ سے، باقی اور کسی اور سے نہیں. اور یہ ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے گا، تمام چیزوں سے بری ہو جائے گا جو ایک انسان کی شایان نشان نہیں ہے. پھر یہ گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا، برائیوں سے بھی دور ہو جائے گا، ہر اس چیز سے دور ہو جائے گا جس کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ دوری اختیار کرو. بینونت، دوری و جدائی. بے کا ہدف اور بے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان تمام برائیوں سے اور گناہوں سے دوری اور بیزاری اختیار کر لیتا ہے جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے جسے خداوند عالم محبوب رکھتا ہے. تیسرا حرف جو ہے وہ دال ہے. عبد میں عین بے دال. تیسرا حرف امام فرماتے ہیں کہ دال ہے. دال سے مطلب، دال کا مطلب یہ ہے کہ دنو، یعنی قربت. یعنی جب انسان خداوند عالم کا بندہ بن جاتا ہے، بندہ ہوتا ہے، تو خدا سے بہت قریب ہوتا ہے. وہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ پھر اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا. عبدیت اور عبودیت یہ قربت الہی کا بہترین درجہ ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اگر بندہ بن جائے خدا کا تو یہ خداوند عالم سے قریب ہو جاتا ہے، خداوند عالم کے نزدیک اپنے آپ کو یہ کر دیتا ہے. اور پھر ایسا قرب جہاں کوئی نہ حجاب ہوتا ہے، نہ کوئی پردہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بصیرت کی آنکھوں سے خدا کے سامنے کھڑا ہو کے جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور باقاعدہ خدا سے گفتگو کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یہ ہے قربت کہ سارے فاصلے اور سارے حجاب دور ہو جاتے ہیں. انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی عبادت
اور اس کی استعانت کا طلبگار ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پروردگارہ صراط مستقیم پر باقی رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا کرم اور اپنی نعمتیں نازل کی. یہ ہے مقام عبدیت. ظاہراً یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے عبد، لیکن واقعاً اپنے دامن میں کتنی فضیلتیں سمیٹے ہوئے ہے، اپنے دامن میں کتنے فضائل و کمال لیے ہوئے ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن انسان حقیقی بندہ بنے، حقیقی. اور یہی حقیقی بندگی جو ہوتی ہے انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے حقیقی زندگی کے متعلق، حقیقی بندگی کے متعلق 3 چیزیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ حقیقی بندگی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ انسان کو عطا کیا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے وہ اسے اپنا نہ سمجھے، سب کچھ اللہ کا سمجھے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا سب اسی کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جو مال ہمیں دیا ہے اسے مال الہی سمجھے، اپنا مال نہ سمجھے. جو اولاد دی ہے اسے خدا کی دی ہوئی نعمت سمجھے، خدا کی دی ہوئی رحمت سمجھے، اپنی نہ سمجھے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خداوند عالم کی عطا کی ہوئی چیزوں کو اسی کی سمجھتا ہے، اپنی کوئی چیز نہیں سمجھتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ زمین، نہ جائیداد. لہذا جب ان میں سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتی. اس کو معلوم ہوتا ہے یہ مال تو خدا کا تھا، خدا نے دیا تھا، لے لیا، کوئی مشکل نہیں. نہ رونا، نہ دھونا، نہ گڑ گڑانا، نہ چیخنا، نہ چلانا، کچھ بھی نہیں. لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا تھا، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تب اس مال کے لیے سب کچھ رونا، گڑ گڑانا، جزا فضا کرنا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے. جب انسان سمجھ لے گا کہ یہ اولاد میری نہیں، خدا کی دی ہوئی ہے، تو اگر کوئی اولاد ہم سے لے لے گا، کوئی جان ہم سے لے لے گا، تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں مشکل نہیں ہوگی، چونکہ دی ہوئی اسی کی نعمت تھی، اس نے لے لی. یہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم یہ تصور کر لیں، فرض کر لیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو ان کے ضائع ہو جانے اور ہاتھ سے چلے جانے میں ہم کو کوئی غم نہیں ہوگا. دوسری چیز جو بندگی کے لیے امام نے فرمایا، اپنے تمام امور میں خداوند عالم کو مدبر قرار دے، کہ ہمارے تمام امور کی تدبیر خداوند عالم کرے. جو اس کی مصلحت، اس کی مصلحت کو مقدم رکھے، اس کی تدبیر کو مقدم رکھے، اپنی تدبیر اس کے آگے نہ پیش کرے، اپنی مصلحت اس کے آگے نہ پیش کرے. اگر اس کی تدبیر آگے ہوگی، اگر اس کی مصلحت آگے ہوگی، تو یاد رکھیں اگر اس کی تدبیر کے اشارے سے کچھ بھی ہوگا، چاہے کسی طرح کے مصائب ہوں، مشکلات ہوں، جو کچھ بھی ہوں، سب کے سب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. چونکہ مصلحت پروردگار تھی، ایسا ہوا، لہٰذا کوئی غم نہیں. مصلحت پروردگار تھی ہمارے ساتھ، ایسا ہوا، لہٰذا کوئی مشکل نہیں. انسان سب کچھ برداشت کر لے گا، اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، کوئی چیز سخت نہیں رہ جائے گی. تیسری چیز حقیقی بندگی کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے تمام امور کو، خواہ وہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں، وہ سب جو ہے خداوند عالم کے حکم کے مطابق، کہ خداوند عالم نے کہا ہے اسے انجام دو تو ہم اسے انجام دیں، خداوند عالم نے کہا اس کو ترک کر دو تو ہم اسے ترک کر دیں. اس نتیجے میں اور ہمارے لیے کام کا ترک کرنا اور وہ کام کو انجام دینا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ خدا نے یہ کہا تھا کرو تو ہم نے اس کام کو کیا، خدا نے کہا تھا اس چیز کو ترک کر دو تو ہم نے ترک کر دیا. حقیقی بندگی یہی ہے، جب خدا کا انسان بندہ ہو، جب انسان خدا کا بندہ ہو جاتا ہے، حقیقی بندہ بن جاتا ہے، تو خدا کی دی ہوئی ساری چیزوں کو
اللہ کی سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کیوں آسان ہو گئی تھی؟ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کیوں آسان ہو گئی تھی؟ جناب قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہونا کیوں آسان ہو گئی تھی؟ برابر کے بھائی عباس کے شان قلم ہونا امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں آسان ہو گیا تھا؟ اور حد یہ ہے کہ جناب زینب ام کلثوم کے سر سے چادروں کا چھننا امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں آسان ہو گیا تھا؟ صرف اسی لیے کہ حسین نے خدا کی تدبیر اور مصلحت کے آگے اپنی تدبیر کو مقدم نہیں کیا، اپنی مصلحت کو مقدم نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام نے خدا کے مقابلے میں اپنی فکر کو آگے نہیں رکھا. خداوند عالم کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی تدبیر کو مقدم نہیں رکھا. ساری چیزیں خداوند عالم کے حوالے کر دی تھیں. جب امام حسین علیہ السلام سے کہا جا رہا تھا کہ یہ مولا آپ کربلا نہ جائیے، آپ وہاں شہید کر دیے جائیں گے، آپ کے نانا سے ہم نے سنا ہے کہ میرا لاحل کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ خداوند عالم ہمیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، خداوند عالم ہمیں شہید دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا میں وہاں جا رہا ہوں. خدا کی مرضی کے آگے حسین نے اپنی کوئی مرضی نہیں رکھی. اور جب پھر یہ کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں، آپ جائیے مگر اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیے، تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اگر خداوند عالم نے مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے تو خداوند عالم ان بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا خداوند عالم کی مصلحت کے آگے ہماری کوئی مصلحت نہیں ہے، اس کی تدبیر کے آگے ہماری کوئی تدبیر نہیں ہے. اگر حسین اپنے ساتھ اپنے عزیز اور اپنے اصحاب کو لے کے گئے تو حسین اپنے ساتھ اپنی بہن زینب ام کلثوم کو بھی لے کے گئے، حسین اپنی بیٹی سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے. اجرکم اللہ. حسین ابن علی کے لیے حالانکہ ان تمام چیزوں میں ایک چیز جو سخت تھی وہ یہی تھی کہ میرے بعد زینب ام کلثوم کا کیا ہوگا، ان کی رضا کا کیا ہوگا، ان کے پردے کا کیا ہوگا، میرے بعد خیمے جلائے جائیں گے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. بہت سخت تھا، بہت سخت تھا. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. واقعاً یہ امام سجاد علیہ السلام کا جگر تھا، یہ امام سجاد علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ جس چیز کو امام حسین جیسا صابر و شاکر ایک لمحے کے لیے تأمل کرتا تھا اور سوچ رہا تھا سید سجاد ان بیویوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ سے شام جا رہے ہیں، زندان میں ان بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ چیزیں دیکھی واقعاً جو انسان دیکھ کے مر جائے. لیکن سید سجاد نے سب کچھ برداشت کیا. ہمیشہ میرا مولا روتا رہا، ہمیشہ میرا مولا گریا کرتا رہا. جب بھی کسی نے پوچھا مولا آپ کب تک روتے رہیں گے، کب تک گریا کرتے رہیں گے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. تو امام نے یہی کہا تھا کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ میری ماں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں؟ کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ میری بہن کے رخسار پہ تماچے لگائے جائیں؟ کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ میری ماں اور بہنوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام دیار بدیار پھرایا جائے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کو تلاوت فرما کر رفعت علی بیگ، جاوید علی بیگ، اقبال علی اور اصغر علی مرحوم کی روح پر فتوح کو پڑھ کے بخش دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ہنگامے عصر کا منظر ہے، نہ غازی نہ کوئی لشکر ہے، واہ غربتا ای واہ غربتا ای واہ غربتا، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں. حل من کی ہے صدا، حل من کی ہے صدا، کوئی نہیں حسین کا، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں. ہے عصر کا سما روتا ہے آسماں، یہ آخری اذان ہے غم سے نیم جان، کن باؤ جڑ گیا، کن باؤ جڑ گیا بیگان دیس میں، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں. لاشیں اٹھا چکا، سر بھی کٹا چکا، ہر ایک لاش پر آنسو بہا چکا، روتا ہے ذوالجناح، روتا ہے ذوالجناح بیگان دیس میں، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں. حل من کی ہے صدا، حل من کی ہے صدا، کوئی نہیں حسین کا، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں. لاکھوں میں گر گیا مظلوم کربلا، دے کسی کو اب صدا، غازی تو سو گیا، لشکر بچھڑ گیا، لشکر بچھڑ گیا بیگان دیس میں، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں. حل من کی ہے صدا، حل من کی ہے صدا، کوئی نہیں حسین کا، کوئی نہیں حسین کا بیگان دیس میں. ہے عصر کا سما روتا ہے آسماں، یہ آخری اذان ہے غم سے نیم جان، کن باؤ جڑ گیا، کن باؤ جڑ گیا بیگان دیس میں. حل من کی ہے صدا، حل من کی ہے صدا، کوئی نہیں حسین کا. یا رب کوئی مل جائے نا، پہچاننے والا بازار میں سجا
سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت، ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، ڈھاتے ہو ظلم کیوں اس پر، ڈھاتے ہو ظلم کیوں اس پر، اے لائنوں یہ بتاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو
تم ستاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ ایک لاچار کو اس طرح ستاتے کیوں ہو بے وجہ پاؤں کی زنجیر ہلاتے کیوں ہو اے ستمگر راہ پرخار پہ اس کو نہ پھراؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ تم کو اس درد کا احساس کہاں ہوتا ہے ہر قدم خون یہ بیمار میرا روتا ہے تھک چکا ہے چلتے چلتے اس کو کچھ دیر بٹھاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ اب ہے ہر گام پہ دلوں کی اذیت اس کو ہے یہاں غیر سبھی حال سنائے کس کو ظلم سادات پہ کرنا کیا ہے اچھا یہ بتاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ ہائے سجاد کو ایک ایسی مصیبت ہے بڑی ننگے سر شام کے بازار میں ماں بہن کھڑی ہے یہ احمد کا گھرانہ اپنی نظروں کو جھکاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ میرے سجاد پہ یہ کیسی قیامت گزری بے کفن لاش پڑی دشت میں ہے سرور کی رن میں اوریا ہے جو لاشا اس پہ چادر تو اڑھاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ میرا سجاد ہے بیمار نہ لوگو تم ستاؤ اٹھاتے ہو ظلم کیوں اس پر اے نینو یہ بتاؤ متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلا جدک وابیک السلام علیک وعلا امک واقیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا اسیر الاعداء السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضبال فی یوم الجزاء السلام علیک یا سلطان العرب والعجاب السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا روحی و جسمی لک الفداء یا مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن
السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.